میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں. میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں. میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا. ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے. مگر ایک جگہ جہاں پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں ہماری اکائی کا نام آتا ہے، جہاں ہمارے اداروں کا نام آتا ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں. اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو، مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں. اور ایک اور جو منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پازیٹیو رول پلے کیجئے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں. تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں. شکریہ مولانا صاحب. آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ. کھانے میں کا مینیو کیسا بولیں صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے. میں نے اتنا زیادہ تھا کہ میں گن نہیں سکتا. جی آپ فرمائیں. جی یاسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میں آپ تھوڑا سا بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے. ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے. ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے. بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا. تنقید سے کوئی بالا تر نہیں. ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں. ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں.
چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو، جج صاحبان کے بارے میں ہو، جنرلز کے بارے میں ہو، لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے، جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا، آج 0 سے نیچے گر گیا ہے۔ ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ پر لے گئے تھے۔ کوئی FATF کے تحت ہماری قانون سازی نہیں ہوئی، ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی، لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے۔ پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں، معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات 5-5, 6 سال بعد، 10 سال کے بعد ملتے ہیں۔ یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں، اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاجی ہڑتال کی تھی۔ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے لیے اب یہ رسک بن چکے ہیں۔ ملک کی بقا کا سوال ہے، ناجائز حکومتیں ہم پر مسلط نہ کی جائیں، دھاندلیاں نہ کی جائیں، ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کی جائے، آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کیا ہیں، ہمارے دفاعی اداروں کے اختیارات کیا ہیں، سول بیوروکریسی کے اختیارات کیا ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ملک کو چلائیں۔ ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر، خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو، تو پھر ظاہر اختلاف بھی ہوں گے، گلے شکوے بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اگر حکومت والے جو احمقوں کا مربع ہے پورا کابینہ، اور یہ لوگ اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو میں نے ایسی کوئی احمق حکومت نہیں دیکھی جو بین مجھے مار کی سیاست کرتی ہے، جو خود اشتعال دلاتی ہے اپوزیشن کو۔ ہمیشہ اپوزیشن اشتعال کی طرف جاتی ہے، حکومت اس کو اعتدال کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بحران پیدا نہ ہو۔ یہاں تو بحران پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور PDM قائم ہیں۔ PDM کو توڑنے کی سازش کراچی میں ہوئی، لیکن PDM کی جماعتوں نے اپنی بھرپور حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا ہے، اور اب بھی قائم ہے، اور ہم شیڈول کے مطابق اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک اپنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ حکومت تو نہیں ہے، حکومت جن کی ہے، پھر آپ کہیں گے آپ نے پھر نام لے لیا۔ مولانا صاحب، ایاز صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جو بیان دیا لگتا یہ ہے کہ عمران خان ایک جانب تو نریندر مودی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے گھٹنے ٹیکے میڈیا کے سامنے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، میں اس ایشو کو ہم جتنا جلد سے جلد ختم کر دیں، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں، تو بہتر ہوگا۔ میں نے وضاحت بھی دے دی، میں نے آج بھی بات کر دی، اور میری جو اوریجنل کلپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا، وہ صاف ظاہر ہے۔ اب اس کو جو پلے اپ کر رہے ہیں، جو انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلے اپ کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ بس اس ایشو کو چھوڑیں، آپ مولانا صاحب مہمان آئے، ان سے بات کریں۔ میں نے تو غلط بات کی، میں نے بات ہی کوئی ایسی نہیں کی، میں نے تو وضاحت تو آپ کو دے دی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کر رکھی ہے، جلسوں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن
ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ غور کرتے ہیں مشورے پہ آپ کے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. سیاستدان کا یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ترجمان بنے، اس کی زبان بنے. پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادتیں ہیں وہ آج عوام کی بات کرتے ہیں. جب ہم عوام میں جاتے ہیں ان کو سہارا ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا بھی کوئی بولنے والا ہے، بات کرنے والا ہے. ورنہ جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ، تو جو بھی طے ہوگا ہم باہمی مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے. پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس میں کتنا سچ ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سمجھ نہیں آئی بات. عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے استعفیٰ دے گئے ہیں، تو کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ مجھے علم نہیں. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ کہ ہماری جدوجہد ہے وہ اس حکومت کے لانے والوں کے خلاف ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت یہی واضح اٹھاتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، الیکشن میں الیکشن چوری ہوا. اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے، ڈی جی آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے وہ بھی شفاف الیکشن ہوگا؟ دیکھیے اس طرح تو آپ گلگت بلتستان کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن بھی تو ہوتے ہیں، تو ہم ضمنی الیکشن بھی حصہ تو لیتے ہیں. عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے اور نتائج سامنے آئیں گے تو ہم جس طرح اس پہ رد عمل دے رہے ہیں اس میں دے سکیں گے. آج کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ دونوں کی کہ 16 اکتوبر سے جو موقف اختیار کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا موقف تھا وہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے. ایاز علی صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا اور آپ بھی یو ٹرن لے نہیں، میں آپ کی نفسیات کو سمجھ رہا ہوں. آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں. اگر اس قسم کے کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کے حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے. خدا کا خوف کرو. میڈیا سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوالات سے لگتی ہے، ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو آپ یہ. تو غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ سب لوگوں ڈیفینیشن غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد پتہ چل جائے. یہ فرمائیے، سول لائن میں درخواست چلی گئی ہے مقدمے کے لیے، آپ سے ابھی تک پولیس حکام نے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے ان کو اپنا کوئی موقف دیا؟ یہ بتا دیجیے. جب ہوگا میں بتا دوں گا. ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی آپ نے بات کی، اسی ایک اکائی کے اوپر جو ہے نواز شریف کا بڑا تنقید ہے اس ایک اکائی کے اوپر. آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نواز شریف کے بیانیہ سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقید جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں، تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک اکائی کو دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے جو وہاں قومی اسمبلی میں کہا، اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آ گئی اور میں نے آج بھی وضاحت دی. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے. اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب لے جا رہے ہیں؟ حضرت یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی ذرا اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے. ناجائز، نالائق اور
نا اہل حکومت اس پر اس وقت دو جگہوں پہ کے خلاف اپلیکیشن جا چکی ہے اسی حوالے سے، اسلام آباد اور ایک لاہور کے اپلیکیشنوں کے لیے بہت لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسا ہو کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، باہر ہو بھی نہیں سکتے. پارلیمنٹ از ابو سپریم. بہت شکریہ.